ہوتا ہے اور 37ویں سورہ پاک ہے، سورہ الصافات مکی سورہ پاک ہے، 182 آیتیں ہیں اور اس کے بھی 5 رکوع ہیں۔ قرآن مجید اس کا آغاز ہی جو کرتا ہے وہ قسم سے کرتا ہے، اور قسم قرآن مجید میں رب کریم اٹھاتے ہیں، اور رب کریم جب قسم اٹھائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ عزت والے لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں تو قسم کی اہمیت اور ہو جاتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عزت والا نہیں ہے، اس لیے جب وہ قسم اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز بہت اہم ہے۔ اور قسم اٹھانے کے بعد قرآن مجید قسم اٹھاتا اگر جاتا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں ایک چیز آتی ہے جس کی خاطر وہ قسم اٹھاتا ہے، یعنی جس کی خاطر وہ قسم اٹھاتا ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جو اسے قرآن ذکر کرنا چاہتا ہے۔ بس صافات صفا، قسم ہے صف بنا کے قطار میں اور لائن میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ اب صف بنا کے کھڑے ہونے والے اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اللہ کے علماء بھی ہیں، اور عبادت کرنے والے بھی ہیں، صف بنا کے عبادت کرتے ہیں، صف در صف عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والوں کی رب نے قسم اٹھائی ہے جو اپنی صف کا خیال رکھتے ہیں، صف کی ترتیب کا خیال رکھتے ہیں، اور صف کی ترتیب کے ساتھ ساتھ اپنی یکسوئی کا خیال رکھتے ہیں۔ گویا اللہ نے فرشتوں کی بھی قسم اٹھائی، عبادت کرنے والوں کی بھی قسم اٹھائی، اور یا جنگ کرنے والے لوگ جو صف بصف لڑتے ہیں اور سامنے والا دشمن طاقتور ہے یا کمزور ہے، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یا جان دے دینی ہے یا پھر فتح حاصل کرنی ہے۔ بس صافات صفا، قسم ہے صف بنا کے کھڑے ہونے والوں کی۔ فزاجراتی زجرا، تو جھڑکنے والوں کی قسم ہے جو جھڑک کے چلتے ہیں۔ یوں جھڑکنا اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جو عبادت کرنے والے اگر لوگ ہیں تو وہ جھٹک دیتے ہیں ہر چیز کو، شیطان کے سارے وسوسوں کو، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی 2 رکعتیں پڑھی ہوں یا 3 پڑھی ہوں تو آپ کے من میں آتا ہے پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں کہ پتہ نہیں 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں اور بار بار یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، تو پیغمبر کریم نے اس کا حل بتایا اور فرمایا کہ تم کہو کہ میں 3 پڑھوں یا پڑھوں 4۔ پھر خناس تمہارا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ یہ میرا معاملہ ہے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں 3 ادا کروں تو بھی وہ قبول کرے گا، 4 کروں تو بھی قبول کرے گا، 5 کروں تو بھی قبول کرے گا، تو مجھے وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ یعنی دفع کرنے والا، دور کرنے والا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان سوچتا رہے نماز میں، چاہت کے ساتھ خیالات آتے رہے اس کے من میں، اور وہ ان خیالات کے لیے گزرگاہ بنا رہے، ایک خیال جائے، دوسرا آئے، تیسرا آئے، وہ من میں بڑے سکون سے کھڑا ہو، امام صاحب کہیں سامی اللہ لمن حمیدہ، وہ کہے اللہ اکبر۔ یوں نہیں ہے کہ بھی آپ چاہت کے ساتھ آنے دیں، اپنے من کو خیالات کی گزرگاہ نہ بننے دیں، اپنے من کو خیالات کی گزرگاہ نہ بننے دیں، راستہ نہ بننے دیں۔ خیالات تو اسے روکیں، اسے سٹاپ کریں اور اسے روکنے کی قوت پیدا کریں اپنے اندر، دھیرے دھیرے وہ خود رک جائے گا۔ حضرت شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ وسوسے بہت آتے ہیں، فرمانے لگے اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس نے عرض کی یا حضرت میں تو بڑا پریشان ہوں۔ فرمانے لگے ایمان کی علامت ہے چور وہیں پہ پڑتے ہیں جہاں پہ کچھ ہو۔ وسوسے وہ لاتا ہے اس لیے کہ یکسوئی ٹوٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یکسوئی عطا کی، وہ وسوسے لاتا ہے آپ کے، تو وسوسوں کو دور کریں، خیالات کو دور کریں۔ فزاجرات زجرا، جھڑکنا، دور کرنا، ان خیالات کو اپنے ذہن کو گزرگاہ نہ بننے دیجیے نماز میں۔ اور ویسے بھی زندگی کی راہ میں چلتے ہوئے جب آپ خیر کی بات کر رہے ہوں تو گزرگاہ نہ بننے دیں۔ جب آپ رب کی راہ میں دے رہے ہیں تو بعض دفعہ شیطان کہتا ہے بھئی آپ 50 کی بجائے 40 کر دیں۔ وہ ویسے ہی مثال ہے جس طرح کھجور سے اترنے والے کی مثال ہے کہ جس نے کہا تھا کہ اوپر کہا تو 10 دیگیں دوں گا، نیچے آیا تو 1 بھی نہیں رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان 50 کا سوچتا ہے، وہ ڈراتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا کر دو، پھر کبھی صحیح، آگے بھی تو
اور بہت سے مانگنے والے آتے ہیں، ان کو 10-10 کر کے تقسیم کر دینا، پھر 5-5 کر کے تقسیم کر دینا. ابھی اس سال ٹھہر جاؤ، 2012 میں صحیح اس طرح کر لیجئے گا، ابھی بہت سے معاملات طے کر لیجئے، پھر اگلے سال اس چیز کو کر لیجئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کس کے پاس یہ فرصت کے لمحات ہیں کہ وہ کہے کہ میں 2011 میں تو زندہ ہوں مگر 2012 میں بھی رہوں گا. اس کے پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سانسیں رہیں. لیکن یہ شیطان کہتا ہے جب پرسنل بات آتی ہے رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، وہ کہتے 2014 میں صحیح، بھئی سروس سے ہم نے جانا ہے، سروس سے جانا ہے اور پینشن ملنی ہے، پینشن میں سے رب کی راہ میں دے دیا کریں گے. بھئی جب تم مزدوری کی حالت میں نہیں دے رہے تو پینشن میں کام دو گے. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اپنی چیز کو مینج کر لیں اور سوچ لیں کہ رب کی راہ میں یہ دینا ہے، تو پھر ڈٹ جائیں اس بات پہ، چاہے شیطان لاکھ وسوسے مچائے اور چاہے معاشی اعتبار سے زلزلے بھی برپا ہو جائیں، جو سوچا ہے رب کی راہ میں دینا. اس لیے کہ جو آپ نے دیا ہے وہ آپ نے اپنا نہیں دیا، رب کا ہی دیا ہے، اور رب ضمانت دیتا ہے اس انسان کو جو رب کی راہ میں دیتا ہے.